اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 وما من دابۃ۔ اس پارے میں دو حصے ہیں۔ سورہ ہود جس کی پہلی 5 آیات 11ویں پارے میں تھیں، اور اس کے بعد ہے سورہ یوسف۔ سورہ ہود میں 4 باتیں جو کی گئیں وہ یہ تھی کہ قرآن کریم کی عظمت کا کہا گیا، توحید اور رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا گیا۔ اور اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی اس کا رازق ہے، وما اور نہیں من دابۃ کوئی چیز چلنے والی فی الارض زمین میں الا مگر اللہ رزقھا سوائے اس کے اس کا رزق اللہ کے پاس ہے، یعنی زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مستقرھا اس کا ٹھکانہ۔ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز کا رازق، ہر مخلوق کا رازق اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کا علم، مخلوق میں سے ہر ایک کا رازق اور ہر ٹھکانہ مختلف ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ مایوسی اور کفر دونوں انتہائی رویے ہیں۔ اصل راہ صبر اور نیک اعمال کی ہے تاکہ بخشش اور اجر ملے۔ اس کے بعد ہے کہ دنیا کے لیے جو صرف دنیا کے قاعدے کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ امتحان زندگی اچھے عمل کا امتحان ہے، نہ کوئی نعمت راحت اور نہ مصیبت سزا ہے بلکہ سب امتحان ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے کہا کفر کیا اور کہا کہ یہ اللہ کا علم نہیں ہے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے گڑھ لیا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل کی، ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو خود گھڑ لیا، قل فأتوا تو آپ کہہ دیں تم لے آؤ بعشری سور مثلہ 10 صورتیں اس کے جیسی، مفتریات گھڑی ہوئی، مفتریات ودعوا اور تم بلا لو من استطاعتم جس کو تم بلا سکو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی بھیجی کہ ان سے کہو کہ اس کے جیسی کوئی سی 10 صورتیں لے آؤ سوائے اللہ کی مدد کے، تم چاہے جس کی مرضی مدد لے لو، اور بے شک یہ علم اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں بتایا گیا وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے وَالَّذِي خَلْقَ السَّمَاوَاتِ اور وہی ہے جس نے تخلیق کیا آسمان کو وَالْأَرْضِ اور زمین کو فی سِتَّةٍ 6 دن کے اندر، اور وہی اللہ رب العزت ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر تخلیق کیا۔ اس کے بعد اس کے اندر بتایا گیا کہ عمل ہی ذریعہ نجات ہے۔ نوح کا بیٹا بھی طوفان سے نہ بچ سکا۔ ہر ایک کو خود اپنے لیے کچھ کرنا ہے، غفلت سے نکل کر آخرت کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بخشش کی دعا کے بارے میں بتایا گیا جو دنیا اور آخرت کی جامع دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافینی وارزقنی۔ اس کے بعد ہے قوم عاد کا جرم بتایا گیا کہ اللہ رسول کے بجائے سرکش سرداروں کی اطاعت، اللہ کی بات کو جھوٹا جانا۔ اس کے بعد مومن کی زندگی کا ذکر کیا گیا کہ ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی، خوش ہوئے مگر قوم لوط کی فکر لگ گئی کیونکہ وہ بہت دردمند تھے۔ مومن کی زندگی میں اللہ کے مخلوق کے لیے اس کی دردمندی کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف اپنی خوشی کی پرواہ۔ اور پھر اس کے بعد عمل قوم لوط کا ذکر کیا گیا کہ کبیرہ گناہ حرام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس عمل کے اندیشے کا ذکر کیا، اللہ نے ایسا عمل کرنے والے پر لعنت کی۔ اس کے بعد فرعون کا ذکر دوبارہ سے اس پارے کے اندر کیا گیا، دنیا میں قوم کا لیڈر تھا اور جہنم کی طرف جاتے ہوئے بھی اپنی قوم کی قیادت کرے گا۔ اس کے بعد بدبخت اور خوش بخت کو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر علیحدہ علیحدہ بیان کیا۔ بدبخت آگ میں چیخ و پکار کریں گے، اور جو خوش بخت ہوں گے ان کے لیے نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے ساتھ وہ جنت میں ہوں گے۔ اور نیکیوں اور برائیوں کا بدل، جب کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو اس کو، اور وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، خواہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہو۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر قصص الانبیاء کا ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے اور لوگوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے انبیاء کے قصے بیان کیے گئے۔ اس میں سب سے پہلے سورہ یوسف جب اس پارے کے اندر بیان کی گئی تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ تفصیلاً بیان کیا گیا۔ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یوسف کے قصے کے بارے میں پوچھا، یوسف کے قصے کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ایک ہی بار نازل فرما کر اپنے رسول کی تائید کی اور اسے بہترین قصہ قرار دیا۔ حسد کے بارے میں کہا گیا کہ دل کی بیماری اور انتہائی منفی جذبہ ہے، قتل تک لے کے جا سکتا ہے۔ ایمان اور حسد ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایون کہ ٹیم ورک میں بہت بڑی رکاوٹ یہی ہے، کسی کی نعمت پر حسد کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ پھر برادران یوسف کا ذکر کیا گیا کیونکہ حسد کی ہی بدولت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خود سے دور کیا تھا۔
پھر برادران یوسف کا ذکر اس قصے میں کیا گیا کہ بھائی کے قتل کے درپے ہو گئے، اندھے کنویں میں ڈال کر والد کے سامنے جھوٹا بہانہ اور رونا پیٹنا ڈال دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کی تصویر بن گئے، شدید غم میں بھی اخلاق کی بلندی پر دکھائی دیے۔ عورت کے فتنے سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ عزیز کی بیوی نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تو عورت کے فتنے سے بچنے والا عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس کے بعد ہے قید خانہ۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی بجائے قید خانہ قبول کیا اور بلند اخلاق۔ یوسف نے قید خانے میں بلند اخلاق کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے محسن اور صدیق کہلائے۔ اس کے بعد خواب کی تعبیر بتا کر بادشاہ کے قریب بنے تو عزیز کی بیوی نے ان کے کردار کی پاکیزگی کا اظہار کیا۔ اور اس قصے میں سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کا ذکر بھی کیا گیا جو انہوں نے اپنے والد کو بتایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ جب انہیں نبوت سے نوازا جانا تھا، جب انہیں اللہ تعالیٰ نے بطور نبی چن لیا تھا۔ اس کا ذکر کچھ اس طرح سے قرآن پاک میں کیا گیا۔ جب قال کہا یوسف علیہ السلام نے لی ابی ہی اپنے باپ سے، یا آباتی اے میرے باپ، انی بے شک رأیتو میں نے دیکھا، 11 کوکب ان ستارے، کوکبوں والشمس اور ستارے اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم میں نے انہیں دیکھا، لساجدین اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ اور یہ وہ خواب تھا جس کے بعد اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ یہاں اس حسد سے بچنے کی تلقین کی گئی کہ وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے۔ ان الشیطان بے شک شیطان للانسان انسان کے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ علاوہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو وعید سنائی کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، یاد رکھو اللہ کی پھٹکار ہے ظالموں پر۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔